فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 61 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 650، 43واں باب حرمت اور جواز کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ کہ جب تک کسی چیز کے متعلق خدا کی طرف سے نہیں وارد نہ ہو، اس وقت تک تمام چیزیں جائز اور مباح سمجھی جائیں گی۔ 43واں باب حرمت اور اباحت کے متعلق اعتقاد کا بیان کی تفصیل۔ اس مسئلے میں اختلاف انظار۔ اس مسئلے میں علماء اصولین اور اخبارین کے درمیان یہ معمولی سے اختلاف ہے کہ جن امور کے متعلق کوئی عمومی یا خصوصی نص وارد نہ ہو، یا ان کو مباح سمجھنا چاہیے یا حرام۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا اشیاء میں اصل حرمت ہے یا اباحت۔ چنانچہ تمام علماء اصولین اور بعض اخبارین اس مسئلے میں جواز و اباحت کے قائل ہیں، مگر اکثر اخبارین حضرات خطر و حرمت کے قائل ہیں۔ مصنف کے بیان کردہ نظریے کی تائید مزید۔ حق یہ ہے کہ جن امور کے متعلق بالخصوص کوئی نص وارد نہ ہو، ان کو مطلق اور مباح ہی سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے میں علاوہ دیگر دلائل کے حضرت صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نص صریح ہے کہ جو کہ من لا یزل فقیہ وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ فرمایا ہر چیز اس وقت تک مباح ہے جب تک اس کے متعلق ممانعت وارد نہ ہو، اور یہی امر شریعت اسلامیہ سہلہ کا طغرائے امتیاز ہے، اور یہی اس کے قوانین کلیہ و آئین جلیلہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ ایک ضروری وضاحت، لیکن اس سلسلے میں یہ وضاحت کر دینا ضروری کہ یہ فیصلہ ان امور کے متعلق ہے جن کے حسن و قبیح کو معلوم کرنے میں عقل مستقل نہ ہو، جیسے وہ عادی امور جن کے مصالح و مفاسد حالات و اشخاص کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، اور اختلاف شرع سے ان میں مناسب حال و اصلاح اور ترمیم و تنسیخ ہوتی ہے، مگر وہ امور جن کے قبیح پر عقل مستقل ہے، جیسے ظلم کرنا، جھوٹ بولنا اور چوری کرنا وغیرہ، تو اگرچہ ان امور کی حرمت پر کوئی نص وارد نہ بھی ہو تو بھی ان کو حرام ہی سمجھا جائے گا، ان کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر یہ مسئلہ اشیاء کے حسن و قبیح کو عقلی تسلیم کر لینے کے بعد، جیسا کہ اہل حق کا نظریہ ہے، مزید کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں رہتا۔ صفحہ نمبر 651، 44واں باب کا آغاز ہوتا ہے۔ 44واں باب طب کے متعلق وارد شدہ احادیث کے بارے میں اعتقاد۔ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو صرف مکہ اور مدینہ کی ہوا کے مطابق ہیں، لہٰذا ان کو دوسرے ممالک کی آب و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں امام نے کسی خاص مریض کی طبیعت کے مطابق دوا بتائی ہے اور اس سے آگے تجاوز نہیں فرمایا، اس لیے کہ جناب بنسبت خود مریض کے اس کے مزاج سے زیادہ واقف تھے، اور بعض احادیث ایسی ہیں جنہیں مخالفین نے دھوکے سے کتابوں میں داخل کر دیا ہے تاکہ عام لوگوں کی نظروں میں مذہب حق کی صورت بگڑ جائے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو نقل کرنے والے راویوں سے سہو ہو گیا ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا کچھ حصہ تو راویوں کو یاد رہا اور کچھ حصہ فراموش ہو گیا۔ یہ جو شہد کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ
وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس سے مراد یہ کہ شہد میں ہر اس مرض کی شفا ہے جو سردی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح بواسیر کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا چاہیے، تو یہ اس صورت میں کہ جب یہ مرض گرم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح بینگن کے متعلق جو وارد ہے کہ اس میں شفا ہے، تو یہاں بھی یہ حکم خاص اس وقت کے لیے جب کہ خرما پکنا شروع ہوا ہو اور مریض خرما کھائے، اور ہر وقت اور ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ البتہ بیماریوں کی صحیح دوائیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہیں وہ قرآن کی آیات اور صورتیں ہیں، اور ایسی دعائیں جو کتب احادیث میں صحیح اور مستند طریقے سے وارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گزشتہ زمانے کے لوگ طبیب کو مالج کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران نے دربار خدا بندی میں عرض کیا، میرے پروردگار، بیماری کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا میری طرف سے۔ پھر عرض کیا، دوا کس کی طرف سے؟ فرمایا وہ بھی میری طرف سے۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ تو پھر یہ لوگ مالج کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر مالج کو طبیب کہا جانے لگا، اور لغت میں طب کے معنی دوا کرنے کے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد کی عبادت گاہ کی محراب میں روزانہ ایک گھاس اگتی، قدرتی ایزدی سے گویا ہو کر کہتی، اے داؤد مجھے حاصل کر لیجئے کہ میں فلاں مرض کے لیے کام آؤں گی۔ چنانچہ جناب داؤد نے اپنی آخری عمر میں محراب میں گھاس کو اگا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام خروبیہ ہے۔ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا، بس میری محراب تباہ ہو گئی، اب اس کے بعد یہاں کوئی چیز نہیں اگے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو سورہ حمد شفا نہ دے اس کو خدا بھی شفا نہ دے۔ اللہ اکبر۔ 44واں باب طب کے بارے میں وارد شدہ احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان کی تفصیل۔ مرض و شفا کا من جانب اللہ ہونا۔ کئی آیات و احادیث میں وارد ہے کہ مرض اور شفا من جانب خدا عز و جل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زبانی وارد ہے، میں جب مریض ہوتا ہوں تو خداوند عالم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی فرمایا، اگلے زمانے میں طبیب کو مالج کہا جاتا تھا۔ اسے طبیب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بار حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا، بار الہ مرض کس کی طرف سے ہے؟ ارشاد ہوا میری طرف سے۔ پھر پوچھا شفا کس کی طرف سے؟ جواب ملا میری طرف سے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پھر لوگ مالج کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا اس سے ان کے نفوس خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وجہ سے مالج کا نام طبیب رکھا گیا۔ ان امراض میں انسان کے لیے کئی جسمانی اور روحانی فوائد مضمر ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ مرض کو موت کا قاصد کہا گیا ہے، یہ کئی چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اتباع کی طرف رجوع کرنے کا حکم، باوجود یہ کہ شفا خدا کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن تاہم اس عالم اسباب میں طبیب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ انوار نعمانیہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ایک نبی بیمار ہوئے، انہوں نے کہا میں ہرگز علاج نہیں کروں گا جب تک وہ ذات خود مجھے شفا نہ دے جس نے مجھے مریض کیا۔ ارشاد قدرت ہوا کہ میں اس وقت تک ہرگز تمہیں شفا نہیں دوں گا جب تک تم علاج نہیں کرو گے۔ یہ بھی واضح ہے کہ علم طب بڑا جلیل القدر اور شریف علم ہے، اور بطریق وحی و الہام اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اتباع نے اسے انبیاء سے اور انبیاء نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے، جیسا کہ متن رسالہ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حقیقت مرض، اس کے علاج اور ہر چیز کے خواص و آثار کا حقیقی علم بجز خالق اشیاء کی کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ تجربے کو بھی بہت حد تک اس میں دخل ہے، مگر یہ بھی مسلم ہے کہ دوا اسی وقت تاثیر کرتی ہے جب اسے اذن خداوندی ہوتا ہے، ورنہ تاخیر الٹی ہو جاتی ہے اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ حفظان صحت کے بعض زرعی اصول روحانی اتباع یعنی جناب رسول خدا و ائمہ خدا علیہ السلام سے حفظان صحت کے بڑے زرعی اصول مروی ہیں، جیسے یہ کہ المعدۃ بیت الدواء، معدہ تمام امراض کا گھر ہے،
کم خوری تمام دواؤں کی سرتاج ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اگر لوگ طعام خوری میں میانہ روی اختیار کرتے تو ان کے بدن تندرست رہتے اور کبھی بیمار نہ ہوتے۔ بعض روایت میں وارد ہے کہ ایک نصرانی طبیب جناب صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آن جناب سے دریافت کیا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا تمہارے رب کی کتاب یا تمہارے نبی کی سنت میں طب کے متعلق بھی کچھ وارد ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، ہاں کتاب اللہ اور سنت نبویہ دونوں میں طب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں وارد ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اور سنت نبویہ میں وارد ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کم خوری تمام دواؤں کی اصل اور پر خوری تمام امراض کی جڑ ہے۔ نصرانی یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، خدا کی قسم تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت نے جالینوس کے لیے کچھ طب باقی نہیں چھوڑی۔ کتاب کا حوالہ انوار نعمانیہ۔ طب روحانی اور جسمانی، اسی طرح ان حکماء روحانین سے امراض جسمانی سے شفا حاصل کرنے کے بڑا عمدہ روحانی اور جسمانی معالجات و مداوات مروی ہیں۔ جسمانی معالجات کا مقدمہ ذخیرہ طب الائمہ، طب الامام الصادق، طب الرضا اور زمزم الصحت وغیرہ رسائل شریفہ میں موجود ہے، اور روحانی علاج آیات و سورہ قرآنیہ اور ادعیہ مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ از سر تا قدم تمام انسانی امراض کے متعلق ان بزرگوں سے آیات و ادعیہ منقول ہیں اور اکثر و بیشتر مجرب بھی ہیں۔ ہاں یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے صدق مقال و عقل حلال اور یقین شرط اولین ہے۔ تماتیل قرآن تو قرآن دعاؤں میں ہے تاثیر، جوہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تقصیر۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیم کردہ ادویہ سب لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ یہ روحانی طریقے علاج علاوہ ارزاں ہونے کے سب کے لیے یکساں مفید بھی ہے۔ باقی رہے جسمانی معالجات اور وہ دوائیں جو ائمہ طاہرین سے مختلف امراض کے سلسلے میں منقول ہیں، آیا وہ تمام ممالک اور تمام اشخاص کے لیے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہیں، یا اس میں ممالک کی آب و ہوا اور افراد کے اختلاف امزجہ و طباع کو کچھ دخل ہے کہ بعض افراد کے لیے مفید اور بعض کے لیے غیر مفید، بعض ممالک کے لیے مفید اور بعض کے لیے مضر ہیں۔ اس سلسلے میں علماء اعلام کے نظریات قدرے مختلف ہیں، اگرچہ حضرت مصنف اعلام کے سلسلے میں افادات عمدہ ہیں اور مشقین حضرات کے رفع شکوک و شبہات کے لیے کافی ہیں اور طبی نقطۂ نظر سے بھی درست ہیں، مگر ہمیں جناب محدث سید نعمت اللہ جزائری علیہ رحمہ کی تحقیق انیق زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ یہ بزرگوار اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ والے بیان کردہ احتمالات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی حق یہ ہے کہ بعض اخبار عموم بلاد و آباد پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ کئی حدیثوں میں شہد سے علاج کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ ارشاد قدرت ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کسی خاص شہر یا کسی خاص فرد کے لیے نازل نہیں ہوا، لہٰذا حقیقی جواب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مختلف امراض کے لیے جو مختلف ادویہ و علاج منقول ہیں، یہ تمام شہروں اور تمام لوگوں میں تمام لوگوں کو شامل ہیں۔ البتہ مریض کو چاہیے کہ ان ادویہ کو صدق دل اور یقین کامل کے ساتھ استعمال کرے اور ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم کے ضرر اور نقصان کا وہم و گمان بھی نہ کرے، کیونکہ انسان جس چیز کے متعلق بھی شگون بد لے وہ اسے ضرور ضرر پہنچاتی ہے۔ ہم نے خود فضلہ کی ایک ایسی جماعت کو دیکھا جس کا دامن نعمت اخلاص سے پر تھا کہ وہ خراسان میں رہ کر ان ادویہ کے ساتھ اپنا علاج معالجہ کرتے تھے، جو رسالہ طب الائمہ وغیرہ میں مذکور ہیں کہ لوگوں کے گمان کے مطابق اگر ان شہروں والے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، انہیں کئی قسم کے ضرر و نقصان حاصل ہوں، مگر ان فضلاء کرام نے انہی ادویہ سے شفائے کامل حاصل کی، اور یہ سب کچھ اسی یقین کامل کا نتیجہ ہے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس کے ساتھ ہی
44واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 657 آغاز ہوتا ہے 45واں باب دو مختلف حدیثوں کے متعلق اعتقاد۔ حضرت شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارا اعتقاد یہ کہ جو حدیثیں صحیح طریق و اسناد کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں وہ سب کی سب قرآن کے موافق ہیں اور معنوی طور پر وہ سب باہم متفق ہیں، ان میں کوئی باہمی اختلاف و تضاد نہیں ہے کیونکہ وہ بذریعہ وحی و الہام خداوند عالم سے ماخوذ ہیں۔ ہاں اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتی تو ان میں ضرور اختلاف ہوتا، اور جن احادیث میں ظاہری طور پر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اس کے مختلف علل و اسباب ہیں۔ مثلاً ظہار کے کفارے کے بارے میں ایک حدیث میں ایک بندہ آزاد کرنے کا حکم ہے، دوسری روایت میں 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور تیسری روایت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وارد ہے۔ ان احادیث میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ تینوں احادیث اپنے اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔ روزے ایک شخص پر واجب ہیں جسے آزاد کرنے کے لیے غلام نہ مل سکے، کھانا کھلانے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ جتنی قدرت رکھتا ہے اتنا صدقہ دے دے۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ بظاہر مختلف معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ جیسے مخالفت قسم کے کفارے کے متعلق وارد ہوا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو لباس پہناؤ، یا ایک بندہ آزاد کرو اور جس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ہو وہ 3 روزے رکھ لے۔ کفارہ قسم کے سلسلے میں یہ 3 قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں، ایک میں کھانا کھلانے کا حکم ہے، دوسری میں لباس پہنانے کا، اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا۔ اب ایک جاہل آدمی کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں، حالانکہ در حقیقت ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک ادا کر دیا جائے گا وہ باقی 2 کفاروں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب بھی ہے، چنانچہ سلیم بن قیس ہلالی کا بیان ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے سلمان، ابو ذر اور مقداد رضوان اللہ علیہم سے بعض آیات کی ایسی تفسیر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی احادیث سنی ہے جو دوسرے لوگوں کی تفسیر و احادیث کے مخالف ہیں، اور پھر میں نے آپ سے ان ہر 6 حضرات کی روایات کی تصدیق سنی۔ نیز میں نے لوگوں کے پاس تفسیر قرآنی اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ دیکھا جس سے آپ کی حضرات مخالفت کرتے ہیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کا سب ذخیرہ تفسیر و احادیث غلط اور باطل ہے۔ کیا ان لوگوں نے عمدن جناب رسالت مآب پر جھوٹ بولا ہے اور قرآن کی تفسیر بالرائے کی ہے؟ راوی سلیم بن متیس بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے سلیم، جب تم نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی، سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی، ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی، خاص بھی ہے اور عام بھی، اور محکم بھی ہے اور متشابہ بھی۔ ان لوگوں کو بعض چیزیں تو یاد ہیں اور بعض میں انہیں وہم و اشتباہ ہو گیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات ہی میں حضرت پر جھوٹ بولا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، مجھ پر جھوٹ بولنے والے بکثرت ہو گئے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا مقام دوزخ میں بنائے گا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد بھی برابر آپ پر جھوٹ بولا گیا۔ جس قدر حدیثیں تمہارے پاس پہنچی ہیں وہ 4 قسم کے راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں، ان میں کوئی 5واں شخص شامل نہیں ہے۔ ایک تو وہ منافق ہے جو مصنوعی مسلمان ہے، فقط ظاہری لبادہ ایمان اوڑھ رکھا ہے، وہ جناب رسول اللہ پر عمدن جھوٹ بولنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فی الواقع منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے، مگر لوگ بوجہ عدم واقفیت یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کا صحابی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے۔ بدے وجہ انہوں نے اس سے
حالانکہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے موجود ہونے کی قرآن میں خبر دی ہے اور ان کے اوصاف مخصوصہ بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا ہے، اے رسول، جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو تو تجھے ان کی جسمانی ساخت بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اگر وہ باتیں کریں تو تم ان کی باتوں کو سنتے ہو، مگر در حقیقت گویا یہ چند لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ لوگ متفرق ہو گئے اور ائمہ ضلالت اور داعیان دوزخ ارباب اقتدار کی بارگاہ میں جھوٹ، بہتان اور مکر و فریب کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا، اور ان ائمہ ضلالت نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ذریعے سے دنیا کو خوب حاصل کیا۔ حکمرانوں نے ان منافقوں کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا، اور یہ مسلم ہے کہ عوام الناس ہمیشہ بادشاہوں اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں، مگر جسے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ حدیث نبوی کے 4 راویوں میں سے پہلی قسم یہ کہ راویان حدیث میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا اور اسے وہم و اشتباہ ہو گیا اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ یہ شخص جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، جو غلط یا صحیح اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا تو وہ اس سے ہرگز حدیث قبول نہ کرتے، بلکہ اگر خود اس راوی کو بھی یہ معلوم ہوتا اس راوی کو یہ خود بھی معلوم ہو جائے کہ اسے وہم ہو گیا تو وہ اسے چھوڑ دے۔ تیسرا شخص راویان اخبار میں سے وہ ہے جس نے سنا کہ جناب رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے تھے مگر بعد میں کسی وقت اس کی ممانعت کر دی، لیکن اس کو اس ممانعت کی خبر نہیں، یا اس کے برعکس اس نے رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت سنی مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا حکم دے دیا لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا۔ اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو اپنی لا علمی کی وجہ سے یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہ بھی حکم منسوخ ہو چکا ہے تو وہ ضرور اس کو ترک کر دیتا۔ اسی طرح اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھا شخص وہ ہے جس نے کبھی بھی خدا اور رسول پر جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا کے خوف اور تعظیم رسول کی وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے برا سمجھتا ہے۔ اس نے کسی چیز کو فراموش بھی نہیں کیا بلکہ جس طرح اس نے رسول اللہ سے کوئی حکم سنا اسے ویسے ہی یاد کیا ہے، اسے ویسے ہی یاد ہے، اور اسی طرح آگے بیان بھی کرتا ہے اس نے اس میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ گھٹایا ہے۔ اسے چونکہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس لیے وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و احکام میں کلام الہی کی طرح ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور حکم و متشابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دوسری حیثیت سے خاص۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے، رسول خدا تمہیں جو حکم دیں ان کو لے لو اور جن باتوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ ایسے 2 پہلو کلام کا صحیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہو گیا، اور جناب رسول اللہ کے صحابی ایسے نہ تھے کہ وہ تمام باتوں کے متعلق رسول اللہ سے سوال کرتے اور حقیقت حال معلوم کر سکتے، کیونکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت سے سوال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خداوند عالم نے انہیں سوال کرنے کی ممانعت کر دی تھی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ان چیزوں کی نسبت سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے کھول کر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگے، اور اگر قرآن نازل ہوتے وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی ان باتوں کو دریافت کیا تھا پھر ان کے منکر ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو سوال کرنے کی ممانعت کر دی گئی، اسی بنا پر وہ لوگ اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ کوئی بدو آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرے اور یہ بھی اسے سن سکیں، لیکن میری کیفیت یہ تھی کہ میں ہر وقت جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا اور ہر روز جناب سے خلوت میں باتیں کرتا، جس چیز کا میں آپ سے سوال کرتا حضرت مجھے اس کا جواب دیتے، آپ جہاں تشریف لے جاتے میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تمام صحابہ رسول کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت میرے سوا اور کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے تھے۔
اکثر اوقات یہ تخلیہ میرے ہی مکان میں ہوتا تھا، اور جب کبھی بھی حضرت کے کسی مکان میں جاتا تو جناب میرے لیے تخلیہ کا انتظام کرتے اور اپنی ازواج کو اٹھا دیتے، یہاں تک کہ جناب اور میرے علاوہ کوئی بھی وہاں نہ رہتا، اور جب کبھی حضرت میرے یہاں تشریف لاتے تو سب کو اٹھا دیتے، مگر فاطمۃ الزہرا اور میرے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو نہ اٹھاتے۔ جب میں آپ سے سوال کرتے تو آپ جواب دیتے، اور جس وقت میں چپ ہو جاتا اور میرے سوالات ختم ہو جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از خود ابتدا فرماتے۔ اس لیے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اور نہ کوئی ایسی دوسری چیز ہے جو خدائے متعال نے ان کو تعلیم دی ہو، خواہ وہ از قسم حلال ہو یا حرام، از قسم امر ہو یا نہیں، از قسم اطاعت ہو یا معصیت ہو، اور اس کا تعلق گزشتہ واقعات سے ہو یا آنے والے حالات سے، مگر یہ کہ حضرت نے ان تمام چیزوں کی مجھے تعلیم دے دی اور یہ سب مجھے لکھوا بھی دیں۔ میں نے ان باتوں کو اپنے خط سے لکھ لیا، اور حضرت نے مجھے ان کی تعویل اور ان کی ظاہری اور باطنی حقائق سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان سب باتوں کو حفظ کر لیا، اور ایک خوف بھی فراموش نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھ کر بارگاہ الہی میں یوں دعا کرتے، یا اللہ تو اس علی کے دل کو علم و فہم اور نور و علم اور ایمان سے بھر دے، اسے علم وافر عطا کرو، اور کسی چیز سے اس کو بے خبر نہ رکھ، اسے حفظ کامل مرحمت کر اور نسیان سے محفوظ رکھ۔ ایک روز میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کو میرے متعلق نسیان کا اندیشہ ہے؟ فرمایا، برادر من، مجھے تمہارے متعلق نہ تو نسیان کا خوف ہے اور نہ جہالت کا ڈر، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکائے کار کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے شریک کار کون ہیں؟ فرمائے، وہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے اپنی اطاعت اور میری اطاعت کے ساتھ ملا دی ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، وہ کون ہے؟ فرمایا، جن کے حق میں خداوند عالم کی یہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان والیان امر کی جو تم میں سے ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ ان کی مزید نشاندہی فرمائیں۔ فرمایا، وہ وصی ہیں جو میرے بعد میرے وصی ہوں گے، جن کے اندر اختلاف اور تفرقہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ وارد ہو، جو کوئی ان سے مکر و فریب کرے گا یا ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا، نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے علیحدہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری امت کی نصرت و امداد کی جائے گی اور انہی کے وسیلے سے بارش برسائی جائے گی، انہی کے طفیل مصیبتیں دور ہوں گی اور انہی کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کے اسماء گرامی سے مجھے آگاہ فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا، اے علی، ان میں سے پہلے تو تم ہو، تمہارے بعد میرا یہ فرزند ہوگا۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک حضرت امام حسن کے سر پر رکھا، پھر فرمایا، ان کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا ہوگا۔ یہ فرما کر جناب امام حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، اے بھائی، ان کے بعد تمہارا ہم نام امام ہوگا جو کہ سید العابدین ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا جو میرے علم کو شگافتہ کرے گا اور خدا کی وحی کا خزینہ دار ہوگا۔ اے بھائی، تمہارے زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا، اور اے حسین، تمہاری زندگی میں ہی محمد باقر پیدا ہوں گے، میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ رضا، پھر محمد بن علی اور تقی، پھر علی بن محمد نقی، پھر حسن بن علی ملقب ذکی و عسکری ہوں گے۔ ان کے بعد وہ ہوگا جو میرا ہم نام اور ہم رنگ ہے، وہ آخری زمانے میں خدا کے حکم سے قیام کرے گا۔ وہ مہدی ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے راوی حدیث سے فرمایا، اے سلیم، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ جہاں رکن حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی، میں اس کے اوان و انصار کے نام بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلے سے ہوں گے۔ سلیم بن
قیس کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد جب کہ معاویہ حاکم شام تھا، میں مدینے میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں ان کے پدر بزرگوار کی یہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے سن کر فرمایا تم سچ کہتے ہو، جس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے تم سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہ سے بھی سن کر یاد کی ہے۔ اسی طرح ہمارے والد بزرگوار نے تم سے بلا کم و کاست بیان کی تھی۔ سلیم کہتے ہیں پھر میں ایک عرصے کے بعد علی بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت بھی ان کے پاس آپ کے فرزند محمد باقر بھی موجود تھے۔ میں نے ان کے والد بزرگوار کی یہ حدیث جو میں نے جناب سے سنی تھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے جد بزرگوار امیر المومنین سے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ اس وقت امیر المومنین بیمار تھے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت میرے جد نامدار امام حسین نے مجھے جناب رسول اللہ کا سلام پہنچایا تھا، اس وقت میں بچہ تھا۔ ابان بن ابی عیاش کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلیم بن قیس ہلالی کی بیان کردہ تمام حدیث عرض کی۔ آپ نے فرمایا سلیم نے سچ کہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقر کے پاس اس وقت آئے تھے جبکہ وہ مکتبے کی طرف جا رہے تھے۔ جابر نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا ہے۔ یہی ابان ابن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، وہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلیم بن قیس ہلالی والی یہ حدیث ان سے بیان کی۔ سن کر جناب آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا خدا رحم کرے سلیم پر، اس نے سچ کہا ہے۔ وہ میرے جد بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے پدر بزرگوار کے پاس آئے تھے، اس وقت میں بھی ان کی خدمت میں موجود تھا۔ سلیم نے وہاں بھی بیان نہیں اسی طرح یہ حدیث بیان کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا اے سلیم باخدا تم سچ کہتے ہو، میرے والد ماجد امام حسین نے میرے جد بزرگوار جناب امیر المومنین کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 61 کا اختتام کرتے ہیں۔ 45واں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان کی تفصیل پارٹ نمبر 62 سے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔